نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مہمان آتا تو خود مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا، 9 گھر تھے، 9 کے 9 گھروں میں ایک کھجور کی گٹھلی بھی نہیں ہوتی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرمایا کرتے تھے ہاں بھائی کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، حضور نے گھر میں اطلاع بھیجی، جو حسب معمول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ گھر میں کچھ ہے، تو پیغام لانے والے نے کہا کہ 9 کے 9 گھروں میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو نبی کے مہمان کا اکرام کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری جلدی سے گھر گئے، بیگم سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک بندے کا کھانا موجود ہے، آپ اگر کھائیں گے تو میں نہیں کھا سکتی، میں کھاؤں تو آپ نہیں کھا سکتے، اور اگر بچے کھائیں گے تو ہم دونوں نہیں کھا سکتے۔ تو نے کہا ہم دونوں کی تو خیر ہے، بچوں کو جو ہے بھلا پھسلا کے سلا دو۔ بخاری میں واقعہ ہے، اور سورۃ الحشر میں مفسرین کے نزدیک ایک آیت کا شان نزول ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ واپس تشریف لائے، فرمایا رسول اللہ میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ مہمان کو گھر لے آئے، بچوں کو پہلے بیگم نے سلا دیا اور خود یہ ترکیب کی، کہنے لگے اچھا مہمان کے ساتھ میزبان کھانے میں شریک ہو، یہ بھی آداب میں ہے، اور عربوں کے یہاں بھی یہ بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور میزبان نہیں کھا رہا کھانا، یا ہے موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب ہم اگر بیٹھیں گے تو کھانا کھانا پڑے گا، اتنا تو ہے نہیں، کافی نہیں ہے۔ فرمایا تم ایسا کرنا 1-2 لقمے میں لوں گا اور تم جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ گل کر دینا، اور پھر جو ہے میں بس ایسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا۔ یہی واقعہ ہوا۔ بیگم تھوڑی دیر بعد اٹھی، ام سلیم نام تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیگم کا نام کیا تھا؟ ام سلیم۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا، چراغ گل کر دیا، اور ٹھیک اسی ترکیب کے مطابق مہمان کا پیٹ بھرا۔ صبح فجر میں حضرت ابو طلحہ انصاری جب تشریف لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے، فرمایا کیا مہمان نوازی کی ہے؟ قرآن میں آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک یہاں مراد جو ہے، ویسے تو آیت میں انصار کا ذکر ہے کہ انصار نے اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دی جب وہ ہجرت کر کے آئے، ہر معاملے میں بھائی چارہ قائم کیا، مواخات کو قائم کیا۔ حضور نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، کسی نے آدھا باغ حوالے کر دیا، کسی نے آدھا بزنس حوالے کر دیا، کسی نے آدھا مکان حوالے کر دیا، کیونکہ مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جب آئے مدینہ منورہ میں۔ تو آیت تو اس پورے مفہوم کو بیان کر رہی ہے، لیکن نازل اس موقع پر ہوئی، اور یہ واقعہ خود بخود اس میں شامل ہو گیا۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں یہ کام کیا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ عمل ہمارے اندر سے مجموعی طور پر ختم ہو رہا ہے۔ آداب و اکرام کے ساتھ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ مہمان سے وہ بات نہ کرو جو کہ اس کی پسندیدہ نہ ہو۔ ایک شخص آیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر مہمان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سیاسی نظریے کا حامل ہے، ایک بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، تو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ آپ وہ بات ہی نہ کریں، آپ کسی ایسے سیاسی موضوع کے متعلق بات ہی نہ کریں کہ وہ یہ کہے کہ یار یہاں پہ ٹھہرایا بھی ہمیں ذلیل بھی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنی باریک بینی کے ساتھ خیال کیا گیا۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔